مغلوں کا دور عروج شروع ہوا جس کو ہم اکبر کی فتوحات سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. زیادہ آپ ہسٹری کی جو بھی بکس پڑھیں گے تو بڑی کہانیاں لکھی ہوں گی کہ جناب انہوں نے یہ فتح ایسے کیا ویسے کیا، بھی جیسے بھی کیا، بس انہوں نے جو ٹیکنالوجی وہی تھی ان کے ہاتھ میں بھی، وہی تلواریں تھیں، وہی گھوڑے تھے اور ہاتھی. چلو یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی کہ انڈیا میں ان کو ہاتھی بھی مل گئے تھے وہاں سے جنگیں کرتے ہوئے. اب ہوا یہ کہ اکبر نے راجستھان، گجرات، سندھ، بلوچستان سے پھر آگے مالوا، پھر اس کے بعد ہریانہ اور کشمیر. مالوا جو ہے یہ ہریانہ میں، انڈیا میں. تو یہاں تک کشمیر بھی فرسٹ ٹائم ہی ہے کہ جنہوں نے انڈین حکومت کا حصہ بنا. تو یہ اکبر نے یہ ایک پہلا یہ کام کیا. یا میپ میں دیکھیے یہ بالکل یلو کلر میں یہ جو پورا آ رہا ہے، تو یہ بابر کی حکومت یہاں تک بنی تھی. اس کے بعد آپ جو اگلا سٹیپ وہ دیکھیں گے جو ذرا ریڈ کلر کا ہے، براؤن ریڈ آپ کہہ لیں اسے، تو یہ ایک کلر ہے کہ جو اکبر نے فتوحات کی تھی. اچھا، اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ بنگال تک تو آئی گئی تھی حکومت، تو یہاں تک تو وہ آ چکے تھے. اچھا، ہوا یہ کہ اس زمانے میں جو مذہبی علماء تھے وہ تقلید پہ انہوں نے ایک اصول طے کیا تھا. اس کو ہم ڈیٹیل سے ابھی ایجوکیشن اور ان کا علم و فکر کے لحاظ سے ہم پڑھیں گے ڈیٹیل سے. اور ان کے یہاں بہرحال یہ جمود تھا کہ بس جی جو پرانے بزرگوں نے جو سوچ لیا بس وہی ٹھیک ہے، این اسی کے مطابق ہی وہ عمل کر رہے تھے. تو اب اکبر میں ایک یہ ان پہ بڑی تنقید آئی کہ بھی یہ کیا کر رہے ہیں. اس پہ اکبر چونکہ وہ ذہنی طور پہ ذہین آدمی تھے اور وہ اب اس پہ غور کرنے لگے، تو انہوں نے مذہبی اسکالرز کے ساتھ ایک تنقید بھی کی، ڈسکشن بھی کی آہستہ آہستہ. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دیٹ اکبر جو ہے وہ مذہبی اسکالر سے تنگ ہو گئے. اکبر نے یہ کیا تھا کہ ایک ان کے مشہور ہیں 9 رتن. اب یہ 9 رتن میں 3 مذہبی اسکالر سے ملا مبارک نگوری صاحب 1593 میں وہ فوت ہوئے، اور ان کے دونوں بیٹے تھے، ایک فیضی اور پھر ابو الفضل. یعنی یہ 3 ان کے رتن میں یہ لوگ تھے. ان کے ساتھ جب یہ ڈسکشن ہوتے اکبر اس نتیجے پہ پہنچے کہ جناب ہم ایک دین الہی ہونی چاہیے، یعنی خدا کا دین ہم بنائیں. اور مقصد اس کو پولیٹیکل لگتا ہے کہ انہوں نے اس لیے بنایا کہ بھی چلو مسلمان اور ہندو وہ سب کو ہم کنسولیڈیٹ کریں، کہ بالکل جیسے ہندو مت بھی ایکچولی تو ایسے ہی بنا تھا کہ بہت سارے مذاہب تھے، ان سب کو انہوں نے کنسولیڈیٹ کرتے ہوئے ہندو مت بنا تھا. تو آج بھی آپ انڈیا میں دیکھیے ہندو مت میں ہر ایریا میں اور ہر طرح کے لوگوں کا الگ طرح کا ایمان ہوتا ہے، الگ طریقے سے ان کے جو مذہبی طریقے ہیں وہ ہر ایک کے ڈفرینٹ ہے، مندر بھی الگ ہے. تو اس طرح سے تھا. تو اب اکبر کا ایک ہی آئیڈیا آیا تھا، اور کہا جاتا ہے یہی کہ ملا مبارک اور پھر فیضی اور ابو الفضل نے ان کو بڑا اپریشیٹ کیا اور ان کو آئیڈیاز دیے، تو یہ دین الہی کا ایجاد ہوا. اب یہ کب ہوا ایگزیکٹ ٹائم تو نہیں، لیکن یہ اب ہمیں یہ کنفرم ہے کہ اکبر کی حکومت 1556 to 1605، یعنی کافی لمبی انہوں نے اراؤنڈ 50 ایئرس تک حکومت ان کی رہی. تو اس دوران کسی وقت ان کا ہوا ہے. انہوں نے نماز، روزہ، زکوٰۃ ان سب کو کینسل کیا، اور مذہبی علماء کی بڑی ان کو تضحیق کرنے لگے، یعنی ان کی بے عزت کرنے لگا. مذہبی علماء نے جنہوں نے اختلاف کیا تو ان کو سزائیں بھی دیں. اس کی ایک بڑی اگزامپل ایک بہت بڑے اس زمانے کے مذہبی اسکالر احمد سرہندی صاحب، ان کو گوالیار کی جیل میں ان کو رکھا اور وہ رہے کافی عرصے تک. اس کے بعد تو پھر خیر چلیں 1605 میں اکبر فوت ہوئے اور ان کے بیٹے جہانگیر کی حکومت آ گئی، تو جہانگیر نے ان کو آزاد کر دیا تھا. لیکن 1624 میں احمد سرہندی صاحب فوت ہوئے تھے. انہوں نے ایک بڑا علمی کام کیا. انہوں نے
ایک تو یہ کام کیا کہ اس زمانے میں جو مسلمان تھے انہوں نے حدیث نہیں پڑھی تھی، حدیث پڑھتے ہی نہیں تھے، تو احمد سرندی صاحب نے ان کو ایک بہت ڈیٹیل سے وہ پڑھائی انہوں نے حدیث کو، احادیث کو۔ اچھا، دوسرا انہوں نے یہ کام کیا کہ ان سے کچھ عرصہ پہلے ابن عربی جو ایک صوفی اسکالر سے 1240 سی عیسوی کیلنڈر میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے وحدت الوجود کو بہت پھیلایا تھا، تو اس پہ تنقید کی احمد سرندی صاحب نے، اور احمد سرندی صاحب نے وحدت الشہود کا تصور وہ بیان کیا۔ جب تصوف کی ہسٹری جب میں نے بیان کی تھی تو آپ تو اس وقت سنا ہوگا، یعنی وحدت الوجود کا تصور کیا تھا کہ بس یہ کائنات کچھ نہیں ہے، یہ سب یہ مل کے وہ اللہ ہی ہے، تو یہ تصور تھا صوفیاء کے اندر۔ تو احمد سرندی صاحب نے اسی آئیڈیا کو ذرا امپروومنٹ کرنے کی انہوں نے یہ کوشش کی تھی، جسے وحدت الشہود کہتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پوری کائنات ہے یہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات الگ ہے، لیکن یہ جو پوری کائنات ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح کا ایک سایہ کی طرح ہے، کہ جس سے ہمیں دیکھتے ہوئے سمجھ میں آتی ہے کہ جی خدا ہے۔ تو یہ ایک اس زمانے میں تصوف اور فلسفے کا جو آئیڈیا چل رہا تھا، تو اس کو احمد سرندی صاحب نے بہت ڈیٹیل سے انہوں نے بیان کیا، ان کی بکس بھی اویلیبل ہیں۔ اچھا، ایک تو خیر چلیں، یہ تو میں مذہبی بات ہوئی، اس کو ہم ڈیٹیل سے علم و فکر کی سٹڈیز میں ہم وہاں کرتے ہیں زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکشن۔ اب ہوا کیا کہ بہرحال یہ جو دین الہی کا جو اکبر کا آئیڈیا تھا، اکبر کی حکومت ختم ہوئی تو بس پھر جہانگیر نے پھر اس کو کم کر دیا معاملات کو، اور جہانگیر کے بعد اگلی نسل میں آ کے پھر شاہ جہان اور پھر اورنگزیب عالمگیر میں بالکل دین الہی کو ختم کیا۔ وہ تو وہ واقعہ۔ اچھا، دنیاوی اعتبار سے دیکھیے تو ایک بڑا واقعہ ہوا 1498 میں، یعنی ابھی اکبر کی حکومت نہیں بنی تھی، اس سے پہلے ہی ہوا تھا۔ اسکوڈے گاما جو پرتگال کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے ایک یہ بڑا سفر کیا تھا کہ پورا اپنا پرتگال اور اسپین سے اپنے سمندر کے لحاظ سے لمبا سفر کیا، کرتے 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 افریقہ پورا کراس کر کے، اور اس کے ایک وہ پورا ایک طرح کا ایک چکر گزار کرتے ہوئے وہ انڈیا تک پہنچ گئے تھے۔ اب آئے تو وہ راستہ آ گیا یورپ کو، اور یورپ نے پھر اب یہ کیا کہ یورپ کا سونے کی چڑیا جس کو وہ انڈیا سمجھتے تھے، یعنی یورپ میں پرابلم یہ تھی نا کہ اس زمانے میں کوئی زیادہ ایگریکلچر نہیں تھی، اور انڈیا سب سے زیادہ زرخیز ایریا، تو اب اس زمانے میں ایگریکلچرل ایج تھی، تو ان کو ایک یہ ہوا یورپ کو کہ بھی اب یہ ہمیں راستہ تو پتہ چل گیا، انڈیا سے تعلق ہو گیا، تو چلو پھر ہم کیوں نہ ہم پہنچ جائیں یہاں پہ۔ تو بہت سارے پھر کئی ممالک کے لوگوں کو اب یہ اسکوڈے گاما کا جو راستہ ہے وہ ان کو سمجھ میں آ گیا، تو وہ سارے بھی آنے لگے تھے۔ تو اس کو ہم کہیں گے اٹلانٹک اور انڈین اوشن پہ آہستہ آہستہ کنٹرول بھی ہوا، اس لیے کہ یورپ میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنی نیویز بہت، ہر ملک نے اپنی اپنی نیوی بنائی جو بہت مضبوط ہوئی، تو اب یہ اسپیشلی انڈین اوشن میں تو ان کے بہت سارے جزیروں میں ان کو جگہ مل گئی، ملتے 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 آئے تھے۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکبر اور بعض لوگوں کا خیال یہ کہ اس سے پہلے ہمایوں کے زمانے میں جب انہوں نے انڈیا پہنچے تو انہوں نے اتنے ہی ایک بادشاہ سے ریکویسٹ کی کہ جناب ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم یہاں پہ ایک بزنس کریں۔ ٹھیک ہے جی، کرو، تم اجازت دی تو پھر انگریز اور کئی اور یورپینز ممالک کے لوگ وہ آنے لگے تھے۔ تو یہ ہوا واقعہ۔ اس پہ ایک وہ نیگیٹو چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ اکبر کے زمانے میں ایک انگریز نے ایک مشین ایجاد کی تھی، وہ مشین لے کے پوری پریزنٹیشن کرنے لے کے آئے بادشاہ کے پاس کہ جناب دیکھیں کہ یہ مشین ہے کہ جس میں آپ جو بھی کتاب
ہے इसको किताब को ऑटोमेटिकली आप हजारों प्रिंट कर सकते हैं। तब अकबर को चाहिए था कि वो परचेज कर लेते उनसे, परचेज करके उसकी पूरी टेक्नोलॉजी सीख लेते और फिर बहुत सारी किताबें वहां पे अवेलेबल हो जाती। लेकिन अकबर ने कहा कि नहीं भी ये बेकार चीज है, इसमें इसमें तो वो खूबसूरती नहीं है जो खिताबत की तरह हमारे लोग हाथ से लिखे हुए पूरी कॉपीज हर किताब की बनाते हैं, वो ज्यादा अच्छा। उन्होंने वही रखा था, वरना कर लेते तो किताबें ज्यादा आ जाती इंडिया के अंदर और हर एरियाज में हर इंसान को मिल चुकी होती और सस्ती मिल जाती, तो ये नहीं किया उन्होंने। अच्छा, हुआ ये कि एक दिलचस्प वाकया हुआ कि अकबर के खिलाफ बगावत शुरू हुई, खुद अपने बेटे जहांगीर ने की 1600 में, कामयाब नहीं हुए। और लगता ये है कि जहांगीर को फिर अब्बा अकबर ने रखा होगा जेल में। उसके बाद लेकिन बहरहाल 5 साल गुजरे और अकबर साहब फौत हुए, तो उसके साथ फिर जहांगीर की हुकूमत आ गई 1605 और वहां से 1627 तक उनकी हुकूमत रही है। अच्छा, जहांगीर के बारे में जो जो कहानियां मिलती हैं उसमें ये पता चलता है कि जहांगीर में इतनी कोई सलाहियत नहीं थी जैसी उनके अब्बा की थी, कि वो काफी एक्शन कर लेते होते थे। जहांगीर में इतनी नहीं थी और हर वक्त सोते ही रहते होते थे। और उनकी जो मलका थी नूरजहां साहिबा, तो वो असल में वो हुकूमत चलाती थी, लेकिन अकेली तो वो खुद नहीं कर सकती थी। तो इसलिए ईरानी ब्यूरोक्रेट्स उन्होंने बहुत सारे हायर किए जो पहले हुमायूं के ज़माने से ही आए हुए थे, कुछ मजीद बहुत से ईरान से आए और आते आते उनकी एक अच्छी पोजीशन बनती चली गई। कहीं गवर्नर बन गए, कहीं पे वजीर बन गए, कहीं पे किसी गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के हेड बन गए, तो एक अच्छी उनकी पोजीशन बनने लगी। अब 1627 में जब जहांगीर फौत हुए तब उनके बेटे शाहजहां पैदा हुए और उन्होंने भी पहले अपने अब्बा के साथ बगावत की थी और शाहजहां कामयाब हो गया, बेटा कामयाब हो गया, क्योंकि अकबर में इतनी ताकत नहीं थी। ये 1627 से शाहजहां, जिनका असल नाम खुर्रम था, तो उनको हुकूमत मिल गई और उनको तकरीबन 30 साल की हुकूमत मिली, 1657 तक रही। अच्छा, शाहजहां ने वो वाकया क्या हुआ था, वो यही कहा जाता है कि नूरजहां साहिबा वो असल में अपने दामाद को अगला बादशाह बनाना चाहती थी। तब खुर्रम ने ये सोचा कि नहीं भी ये तो मुझे बनना चाहिए, चलो अब्बा जब तक है जहांगीर जिंदा है ठीक है, उसके बाद फिर मेरा। तो असल बगावत उन्होंने ये की थी। अच्छा, दूसरा एक दिलचस्प वाकया ये था कि नूरजहां साहिबा के अपने भतीजी थी उनकी, उनसे खुर्रम की मोहब्बत हो गई थी और खुर्रम ने फिर शादी भी उनसे कर ली। तो अब नूरजहां साहिबा को बड़ा गुस्सा आया कि मेरी भतीजी इससे शादी क्यों की है, तो तभी जाके ये लड़ाई हुई थी और बगावत वहां हुई थी। चलो जी, शाहजहां बहरहाल जीत गए और उन्होंने फिर ये किया कि नूरजहां साहिबा को हटा के इनको, ठीक है, उनके महल के अंदर ही वो जेल की तरह ही समझ लें, वो हैसियत उनकी रही होगी आगे। और अब शाहजहां की हुकूमत है। शाहजहां के डेवलपमेंट में बस इतना हमें पता है कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन बड़ी की। कंस्ट्रक्शन के कुछ एविडेंस हमें आजकल भी मिलते हैं। मिसाल के तौर पर आगरा का ये जो ताजमहल है, ये शाहजहां ने बनाया था अपनी बेगम के लिए एक महल के तौर पे। उसके बाद फिर वो भी जब फौत हुए, शाहजहां भी और उनकी बेगम भी, तो उसी ताजमहल में ही दफन हुए। तो इसको वो, अच्छा, उसमें शाहजहां ने तो जो फायदा उठाया या उनकी बेगम ने उठाया होगा, लेकिन असल में अब जब से ये टूरिज्म का ज़ौक आया तो फिर इंडिया में बहुत बड़ा एडवांटेज उनको टूरिज्म का मिल रहा कि ताजमहल के लिए देखने के लिए यूरोप और अमेरिका से बड़े लोग आते हैं, तो ठीक है, टूरिज्म उनका अच्छा चल रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ पाकिस्तान में देखें तो मिसाल के तौर पर मस्जिद जो ठट्ठा ठट्ठा में बादशाही मस्जिद बनी हुई है जिसे शाहजहां मस्जिद कहते हैं। तो ये असल में ठट्ठा उस जमाने में सिंध का कैपिटल था, उस सूबे का, तो वहां पे शाहजहां ने मस्जिद बनाई थी। अच्छा, इसी तरह लाहौर के अंदर शालीमार बाग जो है, ये भी
शाहजहां ने वहां बनाया था। तो ये कुछ एविडेंस है, इसके अलावा और बहुत से हैं। बहुत सारी बादशाही मस्जिदें कई एरियाज में, कई शहरों में बनी थी। और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने वहाँ दिल्ली में बादशाही मस्जिद तो बना दी थी, वो सिलसिला था। और कुछ और एरियाज में, अब जैसे ठट्टा में हमें मालूम है, वो हमने देखी है, तो वो भी एक है, एविडेंस है। अच्छा, उससे पहले अकबर ने ये काम किया था लाहौर के अंदर, एक काम कि उन्होंने एक बहुत अच्छा किला बनाया था जो आज भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। इसी तरफ ठट्ठा जाएं तो वो ये वहां की ये जो शाहजहानी मस्जिद है वो देख सकते हैं आप जाकर। उसके बाद फिर हुआ ये कि 1657 का पीरियड है कि जब वो शाहजहां काफी बीमार हो गए थे, तब उनमें से अगले बेटे ने बादशाह बनना था, और वो 4 बेटे थे, लेकिन उनमें वाकया वही हुआ कि आपस में वही लड़ाई झगड़े हुए होते रहे सिलसिले। लेकिन उनमें सबसे जो सलाहियत जिनमें थी वो औरंगजेब आलमगीर थे। अब औरंगजेब आलमगीर जो है वो असल में कामयाब इसलिए हुए कि उन्होंने उससे पहले गवर्नर के तौर पर वो दक्कन जो साउथ इंडिया, यहाँ को वो बड़े अरसे तक मैनेज कर रहे थे और सलाहियत उनकी थी, तो वो कर रहे थे। बाकी और भाइयों में सलाहियतें नहीं थी, तो वो इसलिए आपस में वो लड़ाई हुई और मारे गए वो, और औरंगजेब आलमगीर बच गए और वही बादशाह बने। तो 1657 टू 707 तब जाके उनकी बहुत, जिसको आप कह लें कि मुगलिया सल्तनत का जो उरूज का पीरियड है वो औरंगजेब आलमगीर का है। 1657 टू 707 तक इनकी हुकूमत रही है, और ये दक्कन में इनकी हुकूमत रही है। दक्कन क्या है कि इंडिया का ये जो साउथ का एरिया है, इसको हम दक्कन कहते हैं। तो इसमें ये बहुत सारे एरियाज के, जैसे सबसे मशहूर हैदराबाद है, हैदराबाद के बाद फिर आप कर्नाटक कर लीजिए, उससे नीचे आप नीचे चले आइए तो फिर ये तमिलनाडु का भी काफी सारा एरिया औरंगजेब आलमगीर के हाथ में था। तो यहाँ तक इनकी हुकूमत इतनी रही है, और उनके उनके परदादा अकबर साहब इतना एरिया उधर से कर चुके हुए थे। तो ये सबसे बड़ा जो डेवलप्ड का एरिया वो ये औरंगजेब आलमगीर का दौर है।